میں آج کی جو بات کروں گا وہ جو میں نے باتیں بھی سنی، سلیم بھائی کے ساتھ تو میرا پرانا تعلق ہے، زیدی صاحب سے ابھی ریسنٹلی انٹروڈکشن ہوا، باتوں میں بہت سی کامنالٹی تھی، تو آپ آج بہت سی باتیں جو سنیں گے سب سے لگے گا یہ کہ ہمارے نوٹ سیم ہیں، لیکن نوٹ سیم نہیں ہیں، ایکسپیرنسز مور اور لیس سکھاتے یہی ہیں کہ کچھ چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں، راستے فرق ہوتے ہیں لیکن جو کرکس نکلتا ہے وہ مور اور لیس سیم ہی ہوتا ہے۔ آج میں جو بات کروں گا وہ امپورٹنس جو ہے ایک لفظ خواب کی اور اس کی کتنی طاقت ہے، جو زندگی میں نے ایکسپیرنس کیا، جن لوگوں سے میں نے انسپریشن لی ان کو دیکھا اور اس پہ مجھے اندازہ ہوا کہ خواب کی کیا ویلیو ہے۔ تو آج کی جو بات ہے وہ خواب اور آپ کے بارے میں ہے۔ پاکستان بھی ایک خواب تھا، اقبال کا خواب تھا جو کہ جنہوں نے ریالٹی میں کنورٹ کیا، اس کی تعبیر جنہوں نے کی۔ خواب جن کی تعبیر نہ ہو سکے وہ تاریخ میں کبھی بھی اپنی جگہ رقم نہیں کرتے۔ تو ہمیں جو آج سب سے زیادہ ضروری بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کی کوالٹی کیا ہے، اس خواب کا وزن کیا ہے۔ میری زندگی میں انسپریشن کی وجہ ایک ایسے صاحب بنے جو اس یونیورسٹی سے 1938-39 میں پڑھ کے گئے تھے، اور وہ میرے دادا ہیں، وہ آج بھی میرے اندر زندہ ہیں۔ انہوں نے انہی ہالز میں انہی جگہوں پہ کلاسیں پڑھیں اور آرمی میں گئے، مسلم لیگ میں تھے، جنہ کے ساتھ کام کیا، ہم نے ساری کہانیاں سنی۔ اس کے بعد انہوں نے ادارے بنانا شروع کیے، فیملی پلاننگ کا آپ نے نام سنا، اس کے فاؤنڈر ممبر میں وہ تھے۔ PSRD کا نام سنا آپ نے، ڈسیبلڈ کا جو ادارہ بنایا گیا ٹو اسسٹ اسپیشلی دا اسپیشل پیپل آف آر کنٹری، اس کو بنانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ فاطمہ میموریل کو کھڑا کرنے میں ان کا ہاتھ تھا، اور ان سب جگہوں پر انہوں نے ادارے کے بعد ادارہ بنایا، ساتھ کتابیں لکھتے گئے۔ 4 سال ان کو POW ان کو پکڑ لیا ڈھاکہ میں 1971 میں، وہاں پہ انہوں نے کتاب لکھی بیٹھ کے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے انسپریشن لفظ کی سمجھ، خواب دیکھنے کو اور خواب کو تعبیر میں کنورٹ کرنے کے پروسیس کو سمجھانے میں اس ایک صاحب کا ہاتھ ہے جو راوین تھے۔ تو آپ ان کے لیے بھی تالی بجا سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید، اور یہ ادارہ نہ ہوتا تو شاید میں آج جو تھوڑا بہت کر رہا ہوں اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ نہ کر سکتا۔ دیکھیں، اس چیز کو سمجھانے کے لیے جو 3 چیزیں میں آپ سے کہوں گا کہ جو بہت ضروری ہیں، انسان نے اگر اپنی لیگیسی یا اپنی یاد یا اپنے جانے کے بعد کوئی چیز چھوڑ کے جانی ہے نا، تو اس کے 3 فنڈامنٹلز ہیں جو شروع ہوتے ہیں 3 چیزوں سے: آپ کے اعمال، آپ کے الفاظ اور آپ کی سوچ۔ یہ 3 چیزیں آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ کون ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کتنا بڑا خواب دیکھیں گے، یہ 3 چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ اس دنیا میں کتنا امپیکٹ چھوڑ کے جائیں گے۔ دیکھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ خواب جو اپنے بارے میں ہوں اور اپنے لیے ہوں، ان کو آپ خواب کہہ کے خواب لفظ کی بے عزتی مت کریں۔ خواب ڈرائیو ہوتا ہے خواہش سے، اور خواہش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ایسی چیز کی بیسس پہ بنتی ہے جو واقعتاً آپ کا گٹ، جس کا ذکر کر رہے تھے، محسوس کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر آپ کی جو انر سیلف ہے کوئی چیز واقعی چاہتی ہے، محسوس کرتی ہے، اس کی خواہش کریٹ ہوتی ہے، اس کی بیسس پہ خواب بنتا ہے اور اس خواب کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اس پورے پروسیس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو سیلف ریفلیکشن کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر سٹیج کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریفلیکٹ کرنا ہو تو کن بیسس پہ کریں؟ ان 3 بیسس پہ کریں۔ کیا میرے الفاظ اچھے ہیں؟ کیا میری سوچ اچھی ہے؟ کیا میرے اعمال اچھے ہیں؟ کیا میرے الفاظ کی وجہ سے میرے ارد گرد کے معاشرے میں بہتری پھیلی؟
کیا میرے اعمال کی وجہ سے میرے ارد گرد کے معاشرے میں بہتری پھیلی؟ کیا میری سوچ ایسی ہے جو کنسٹرکٹیو ہے، جو اوروں کی بہتری چاہتی ہے، یا پھر وہ سوچ صرف اور صرف میرے اپنے بارے میں ہے؟ یہ ڈویژن ڈیفائن کرتی ہے ایک بڑے انسان کو ایک عام انسان سے. جو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دو لوگوں کو، وہ اس کی بیسس پہ کر سکتے ہیں. اس کو آپ آگے کر دیں پلیز. دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں جب دادا کو دیکھا اور ساتھ بڑا ہوا، دادا نے مجھے ملوایا ایک ایسے صاحب سے جو اس وقت ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے وہ، اور دادا ڈاکٹر تھے، تو وہ اس بڑے سے اسپتال ایک بن رہا تھا، اس کے بورڈ پہ بیٹھ گئے. تو اس چکر میں مجھے فین بوائے بننے کا پورا موقع ملا. چھوٹا سا تھا میں، تو جا کے میں ایک صاحب کو دیکھا کرتا تھا، ان کی طریقہ کار کو. وہاں پہ میں نے اپنی پاوا شاوا لڑا کے میں نے انٹرنشپ لے لی، کیونکہ میں نے ان کو دیکھنا ہوتا تھا. اور وہ عشق بڑھتا ہی گیا، کیونکہ جب میں ان کو دیکھتا تھا، ان کے طرز کو دیکھتا تھا، مجھے ہنسی آتی ہے آج جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ ایسے بندے کو ہرا نہیں سکتے آپ. جو بندہ ہارنے کو تیار نہ ہو اسے کہاں ہراؤ گے یار. کیونکہ میں پولیٹیکل نہیں بات کر سکتا، تو میں صرف چاہوں گا بتانا کہ جو میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں ان میں سے قریباً 50-60% ایسی ہیں جن لوگوں کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے. سارے فیلیئرز ہیں. کوشش کی، سال ڈیڑھ دو چلا، بند ہو گیا. کوشش کی، نقصان ہو گیا. ایک سلیم غوری صاحب کو دیکھ کے بڑا خواہش کی کہ سافٹ ویئر کمپنی کھولوں گا. میں نے 2006 کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کھولی بھی، ہم بھی کھولیں گے. فاسٹ سے پڑھ کے آؤ نا تو ویسے ہی ہمارے ڈی این اے میں ہوتا ہے سافٹ ویئر تو بیچنا ہی ہے. تو ہم نے بھی شروع کر دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ آیا کتنا مشکل کام ہے، اور نہیں ہو سکا. اور 55 یا 60 لاکھ کے لاس پہ اس زمانے میں کمپنی بند کرنی پڑی. میں نے خاص طور پہ چند لوگوں یہاں لگوا دیے تھے دکھانے کے لیے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں جن کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کی پلیٹ فارمز ہوتی ہیں نا، یہاں پہ آ کے یہ بتانا کہ میری 4 کامیابیاں کون سی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ آ کے زیادہ بات کرنی پڑتی ہے وہ جو 525 ناکامیاں ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں، ان سے سیکھ کے کیا ملا ہے. سو a lot of this never panned out. I just wanted you to see کہ مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں کو میں نے فالو کیا، لیکن ایک اسٹریم نہیں چھوڑی. اس میں جو آپ کو سارے میں ایک کامنالٹی نظر آتی ہے وہ ہے، مجھے انٹرسٹ تھا شروع سے کہ میں نے یوتھ کے لیے کام کرنا ہے، یوتھ کو امپاور کرنا ہے، یوتھ کو اپرچونٹی دینی ہے. اب یہ فوکس نہیں ہلا ہے. برانڈز ہلتے گئے ہیں، بنے ہیں، کم ہوئے ہیں، کوئی پبلک سیکٹر برانڈ، کوئی پرائیویٹ سیکٹر برانڈ، آن اینڈ آف، لیکن جو مین کور فوکس تھا وہ نہیں بدلا. کیونکہ اگر فوکس آپ ہٹا دیں گے پھر آپ کچھ بھی اچیو نہیں کرتے، پھر آپ کوئی بھی چیز پایا تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، آپ بیچ میں سٹارٹ کر کے رک جاتے ہیں. اس لیے جو مین کور لرننگ ہے ان سارے لوگوز کی وجہ سے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی چیز شروع کریں، پاکستان کے انکیوبیٹر بنے تو میرا اس میں ایک رول تھا، اسٹارٹ اپس کا کانسیپٹ آیا اس میں میرا ایک رول تھا. ہم نے ایک اور بڑی چیزیں کرنے کی کوشش کی، فری لانسنگ سینٹرز کھولے پنجاب میں. تب آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا فری لانسنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں. 2015-16 میں وہ میرا ایک لکھا ہوا PC1 تھا. یہ سب چیزیں وہ تھیں جو اس وقت فرسٹ آفس تھیں. اب یہ کامن لینگویج ہے. اب کو ورکنگ اسپیسز، کو لیبز، دفتر خوان ہر جگہ کھلی ہوئی ہیں. لیکن آج سے 6 سال پہلے ایسا نہیں تھا. اس میں کچھ چیزوں کو شروع کرنا، اس کے اندر کوئی خاص طرح کی آپ کے اندر کوالٹی آپ کو درکار ہوتی ہے. کہ جب آپ بھی کوئی بھی مختلف چیز شروع کریں گے تو پہلی چیز آپ پہ تنقید ہوگی، اس کے لیے تیار رہیے. دوسری چیز آپ کا مذاق اڑے گا، اس کے لیے بھی تیار رہیے. کیونکہ صوفے پہ بیٹھ کر ڈرائنگ روم ٹاک کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ کر رہے ہیں، کبھی نہیں چلے گا، بے وقوف آدمی کن کاموں میں لگا ہوا ہے. اٹس ویری ایزی ٹو گیو کریٹیکل اوپینین. میں ہمیشہ کہتا ہوں نیور ایور ٹیک فری ایڈوائس، بیکاز فری ایڈوائس از لائک فری فوڈ، بوتھ آر بیڈ. کبھی کھانا کھاؤ نا جو فری ہو، ماٹھا ہی ہوتا ہے. ایڈوائس فری بھی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے، کبھی نہ لو. اگر آپ کا گٹ، آپ کا انسائٹ، آپ کی کانشینس بلیو کرتی کسی چیز میں، آپ کو وہ کرتے رہنا ہے. کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں.
you will get there. دیکھیں جی, وقت سے پہلے نہیں اور ضرورت سے زیادہ نہیں. ہر چیز صحیح ٹائم پہ آنی ہی ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, ہو کچھ جاتا ہے. اس کا میں اگزامپل ابھی آپ کو دوں گا. میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایک دن فین بوائے نہ رہوں, مجھے بلایا جائے کہ مجھے کام کرنا آتا ہے. سو ایک دن پچھلے سال کے شروع میں مجھے کال آتی ہے ایک نمبر سے, جس عجیب سا نمبر تھا. میں نے کہا جی آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان ملنا چاہتے ہیں. میں گھر بیٹھا ہوا تھا, میری والدہ کینسر پیشنٹ ہے, میں نے بڑا ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے پچھلے 2 سالوں میں, ابھی بھی گزار رہا ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں, میں نے ایسا کیا کیا. جی آپ کل بس پہنچ جائیں 3 بجے اسلام آباد. اور میں چلا گیا, آف کورس جانا ہی تھا. تو بعد میں وہاں پہ بات ہوئی. اس تصویر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پہلی بار یہ کہا, میں نے سنا تم نے بڑے کام کیے ہیں یوتھ کے لیے, ایک کام کرو, میرا ایک پروگرام ہے کامیاب جوان, وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, اس کو سیدھا کرو, اور جو پیسے ویسے چاہیے ہوں جا کے کہہ دینا, اعظم کو کہہ دینا, وہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے زندگی کے اپنے 9 مہینے صرف کیے, 1 روپیہ نہیں لیا. ان 9 مہینوں میں جو میں نے کامیاب جوان کے پروگرام کو ڈیزائن کیا پیچھے بیٹھ کے, اس کی غلطیاں تھیں, اس میں فلاس تھے, وہ ٹھیک کیے. ایک نیا Tier 3 لون نکالا 5 لاکھ سے کم کا عام کریانے کے اسٹور والوں کے لیے کہ عام آدمی کو بھی لون مل سکے. بہت کچھ سیکھا, کوئی پیسے نہیں ملے, لیکن مجھے ملا کیا اس 9-10 مہینوں میں؟ مجھے ملا یہ کہ مجھے ایک ڈائریکشن مل گئی کہ پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے. بیکاز آئی واز ورکنگ ود دا گورنمنٹ, آئی ہیڈ ڈیٹا, میرے پاس ڈیٹا تھا. اور وہاں مجھے سمجھ آئی جب میں نے ٹریول کیا 40-50 شہروں میں کہ واقعی پاکستان میں تو ایک عام بچے کو, ایک عورت کو, ایک بندے کو کسی سکل کی ضرورت ہے. وہ سکل جو مارکیٹیبل ہو, وہ سکل جس کو وہ کنورٹ کر سکے. میرے پاس ڈیٹا رحیم یار خان کا بھی تھا, میرے پاس ڈیٹا ہنگو کا بھی تھا, میرے پاس ڈیٹا تربت کا بھی تھا, میرے پاس ڈیٹا کشمیر کا بھی تھا. All that data was there. The best learning I got out of that 9-month period was not the money. Was not that I was used to meet the Prime Minister. That's not something very, وہ کتنی بڑی بات نہیں ہوتی. But the real thing was I was able to get access to reality on ground, which laid the foundations for my new initiative, جو کہ ڈائریکشن ہے, جس کے اوپر اب ماشاءاللہ ہم 12 سے شہروں میں سینٹرز کھول چکے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک میں دیکھ رہا ہوں 28 سینٹر کھول دیں گے. پورے پاکستان میں ہمارے قریباً 2500 سے زیادہ لوگ ہیں جو ٹرین ہو رہے ہیں, جس کا امپیکٹ انشاءاللہ یا پازیٹیو یا نیگیٹو دسمبر میں نظر آ جائے گا. سب کچھ الٹیمیٹلی امپیکٹ پہ آتا ہے. لیکن اس چیز تھی جو شروع کس طرح ہوئی, جسٹ بیکاز آئی فگرڈ کہ اچھا یہ گرے ایریا ہے, اسے کیا جا سکتا ہے. ہاں اس میں اپنی اسکن ان دا گیم اپنی ہوگی, پیسہ اپنا لگے گا, وقت اپنا لگے گا. وہ لگایا اور اللہ نے کرم کیا اور چیز ایک طرف جانا شروع ہو گئی. اگین یہ جو کانسیپٹ ہے جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, جو کہ لٹرلی فنڈامنٹل ہوتا ہے ہر چیز کا, جس کے اوپر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے. 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز, اگر آپ نے کوئی بھی کام کامیابی سے کرنا ہے, وہ ریفلیکشن سے شروع ہوتا ہے. یو اسٹارٹ ود ریفلیکٹنگ, فائنڈنگ آؤٹ دا ریئل پرپز فار یور سیلف. کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو, جو آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہو. اسی لیے جو بات آج ڈاکٹر صاحب نے بھی کی, آپ کے پاس وقت ہو ہی نہیں سکتا کسی اور پہ تنقید کرنے کا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی سوچ سے کر رہے ہیں, ان کے پیچھے ان کی ایک تھاٹ ہے. اگر کوئی بندہ اپنا اسٹارٹ اپ رن کر رہا ہے, یا کوئی بندہ اپنی کوئی ڈاکٹر بنا ہے, یا کوئی بندہ آرمی میں جاتا ہے, اس کی اپنی چوائس ہے. ہمیں یہ بادر نہیں کرنا ہوتا کہ کسی اور نے کیا کیا. ہمیں امپورٹنٹ ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان یور لائف از یو یور سیلف. اور وہ آپ کرتے ہیں, اس امپورٹنس کو آپ اپنے آپ کو دیتے ہی تب ہیں جب آپ ریفلیکشن کرتے ہیں, جب آپ اپنی اصلی شکل دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ میں ہوں, یہ میں کرنا چاہتا ہوں. جب آپ اس کے بارے میں کلیئر ہوتے ہیں, آپ کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ دیٹ میٹر. ادروائز تو بڑا کچھ ہے کرنے کو, ڈیورژنس تو بہت ہیں. موبائل فون دیکھ لیں, آپ کو سو مچ کانٹینٹ, یو ول ریمین ڈیورٹیڈ. لیکن اگر آپ نے فوکس کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ واٹ آر دوز تھنگز دیٹ آئی فیل آئی مسٹ ڈو, اور آئی فیل آئی کین ڈو.
پھر آپ اپنا سارا کا سارا جو ڈسٹریکشن ہے وہ آپ سائڈ پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا فوکس بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس فوکس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ اس ایریا کے اندر یو ٹرائی ونس, یو ٹرائی اگین, دین یو ٹرائی اگین. اسٹارٹ اپ لائف جو ہوتی ہے, کیونکہ اسٹارٹ اپ تھوڑے بہت, میں نے تو فاؤنڈرز کا کام کیا بہت ساروں کے ساتھ, تو مجھے پتا ہے کہ اسٹارٹ اپس میں یو نیور گیٹ رائٹ دا فرسٹ ٹائم. اٹریشنز ہوتے ہیں, فیلیئرز ہوتے ہیں, دین پھر تھوڑا سا بٹ آف سکسیس اینڈ دین فیلیئر اگین. یہ بڑا ٹف جرنی ہوتا ہے. اس سوچ میں آنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا فوکس کلیئر ہو, کیونکہ اگر آپ کا فوکس ہوگا تو ہی آپ ایکسیکیوشن کر سکتے ہیں. خواب ایکسیکیوٹ کرنے ہیں اگر, تو وہ فوکس کے بیس پہ ہوں گے, وہ اپنی ریالٹی کی بیس پہ ہوں گے. سو یہ ٹرائنگل جو ہے, دس بیکمز دا کرکس آف ایوری تھنگ. میں نے ایک ٹی وی شو بھی کیا, سلیم بھائی اس میں سپر اسٹار تھے پہلے سیزن میں, آپ کو یاد ہوگا. اس ٹی وی شو کو جب میں نے کیا, آپ یقین کریں وہ ایک عجیب ایکسپیرینس تھی میری. اس میں سال پہلے سے میں نے شروع کیا, میں لیپ ٹاپ لے کے اپنے تعلقات استعمال کرتا ہوا پہلے چلا گیا ایک بہت بڑے چینل کے پاس. مجھے بلایا, مجھے جا کے باہر بٹھایا, ویٹ کروایا. میں لیپ ٹاپ لے کے ٹائی لگا کر پہنچا کہ میں نے جا کے پوری پریزنٹیشن دینی ہے کہ میں نے آئیڈیا کروڑوں کا کرنا ہے اور ان کے چینل پہ کرنا ہے, دنیا دیکھے گی. وہ اندر میں گیا, وہ بڑے کول سے آدمی ہیں, وہ لیٹے ہوئے تھے اپنی کرسی پہ لٹرلی, اور سامنے ان کا کچھ ٹی وی سا لگا ہوا تھا. کہا ہاں بیٹا بولو. میں نے ٹپ 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 ٹیپ آن کر دی. ہم یہ کریں گے, اسٹارٹ اپس ہوں گے, انویسٹرز ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ان کو نا جمائی آنا شروع ہو گئی. اینڈ دین ہی اسٹاپ می, بیٹا بس جسٹ ٹی وی پہ آنا ہے. میں نے کہا جی ٹی وی پہ ہوگا جو ہوگا, ٹی وی پہ آنا ہے, مشہور ہونا ہے, مشہور ہونا ہے. جی میں نے کہا جی مشہور ہونے کے لیے, آپ تو میری بات نہیں سنی. میں تو پورا ایکسپلین, نہیں یار ٹی وی پہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آتے ہیں, بس مشہور ہونا ہے. ایک کام کرو, یہ فضول چیز ہے یہ اسٹارٹ اپ واٹ اپ, تم ایک شو کرو گے جس میں تم شادیاں کراؤ گے ٹی وی کے اوپر. سوچے سلیم بھائی میں کیا لگتا شادیاں کراتا ہوا ٹی وی کے اوپر. یہ سپر ہٹ شو ہوگا, ہر آنٹی انکل تمہیں جانتا ہوگا, سب کہیں گے وہ تو نبیل جا رہا ہے, وہ تو نبیل جا رہا ہے. Now I got an offer, if nothing else. I came back, flying back to Lahore. If there's anything that made me say no to him, was this triangle. ورنہ میں بہت مشہور ہوتا, آپ سب مجھے جانتے ہوتے, لیکن اس چینل پہ جو آتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے. But because you don't lose focus, you should, I knew exactly, چاہے میں ماٹھا شو بناؤں, چاہے میں اچھا شو بناؤں, میں بناؤں گا وہی جو میں چاہتا ہوں. اب دس شیورٹی ول گیو یو میڈیوکر سکسیس. وائی؟ ہر چیز کا وقت نہیں ہوتا, ہر چیز کے لیے وسائل ٹھیک نہیں ہوتے. دو چیزیں ہیں جو سکسیس ڈیفائن کرتی ہیں, ریسورسز اور کیپیبلٹیز. کبھی کوئی کام ہوگا, کبھی کوئی کام ہوگی. پھر میں ایک اور چینل کے پاس بھی گیا, وہ ڈرامے بناتے ہیں, بہت سارے ڈرامے بناتے ہیں. انہوں نے آپ لوگوں کو رلا کے کھپا چھوڑا ہے پورے پاکستان کو. پتہ نا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان کو بڑی عزت کرتی ہیں میری, اللہ کا شکر میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے اچھے لگ گئے, میں تمہیں ہیرو بناؤں گی. لیکن یہ کام نہیں کرنا, کام ایک اور کرنا ہے. ایک ہم زبردست سی فلم بنائیں گے, اس کے اندر پتہ نہیں آزادی دکھائیں گے, یہ وہ. اگین دس از آل, دیز آر آفرز. بٹ آپ نے وہ کیوں نہیں کیا, میں نے وہ کیوں نہیں کیا. میں وہ کیوں نہیں کرنا چاہتا, بیکاز میں وہ کرنا چاہتا تھا جو مجھے لگتا تھا میرے فوکس جو ایریا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ فیڈ کرے گا. سو ڈسٹریکشنس کو ہٹا سکنا اور ان چیزوں کو پرسو کرنا جو آپ کو ایک راستہ دیں گے آگے کا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ڈیسیژنز اینڈ چوائسیز. آپ نے کون سی ڈیسیژن کب لی, کون سی چوائس کب لی. میں اس تصویر کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کئی بار سمجھتے ہیں جب ہم کام شروع کرتے ہیں کہ ہم بہت سے کام خود ہی کر لیں گے. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف collaboration and partnerships. There are things that people can do better than you. There are things you can do better than them. It's always best to join hands. ہاں, اس joining hands کی جو vision ہوتی ہے وہ بڑی clear cut ہونی چاہیے, وہ بڑی common ہونی چاہیے. اگر وہ کہیں پہ میچ کر رہی ہے, you're good to go. دیکھیں,
thing that we all fight for, and جب جو سارے کام کرتے ہیں, جو لوگ یہاں آئے ہوئے بھی ہیں, کام کر رہے ہیں اپنے, ہمارا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے امپیکٹ. اور ہمیں لگتا ہے کہ امپیکٹ کے لیے اگر میں بہت محنت کروں گا, بہت جان ماروں گا اور بہت زیادہ ایفرٹ کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. بلکہ ایسا اصل میں نہیں ہے. امپیکٹ کا جو سب سے پروپوننٹ ایلیمنٹ ہے نا, وہ آپ کی انٹینشن ہے, آپ کی نیت ہے. جتنی زیادہ نیت آپ کی کسی چیز کے لیے اسٹرانگ ہوگی, کلیئر ہوگی, پیور ہوگی, اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا. اس کو میتھمیٹکلی آپ کر سکتے ہیں. ایفرٹ آپ کی 10 ہے, اوپر آپ 100 کر دیں یا 0 کر دیں, چاہے آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہو, اگر آپ کی نیت صحیح نہیں تھی تو 0 ہے, اس کا آنسر 1 ہوتا ہے. اگر نیت اچھی تھی تو 100 ہے, 1000 ہے, اور اس کا آنسر lots of zeros ہوتا ہے. And that's how you kind of define impact. And that's what I want to talk to you about before I close. دیکھیں, my last point would be that, you know, when people come here on this stage, ابھی تو یہ شروع ہوا ہے, don't think that people who come here on this stage are saying things because they know better than you. You have to know the importance of your own self. آپ پاکستان کا فیوچر ہیں, ہم شاید پریزنٹ ہیں, آپ فیوچر ہیں. Pakistan is destined to do well. Pakistan is destined to grow. But it's only going to grow on the basis of your strengths. آپ کے خواب, آپ کی تعبیر اور آپ کی کوشش پاکستان کو کامیاب کرے گی. اس ذمہ داری کو لیں. Indifference is a sin. It's a sin. گناہ ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو ٹھیک ہوں, وہ تو ٹھیک نہیں ہے. انڈیفرنس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اس ملک کو آپ کے انڈیفرنس کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک کو آپ کی ایمپتھی کی ضرورت ہے. اس ملک کو ان ساری کی ساری آپ کی کوالٹیز کی ضرورت ہے جو شاید ابھی آپ سوچ رہے ہو اپنے لیے لگانے کے لیے. پر یقین کریں, اف یو وانٹ بگ ریزلٹس اینڈ اف یو وانٹ ہیپینس, یو ہیو ٹو ورک فار ادر پیپل. آپ لوگوں کو وہ سارے کام کرنے ہیں جس میں آپ کے علاوہ, آپ سے اوپر اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو. اف یو اسٹارٹ بلیونگ ان دس منترا, آئی تھنک پاکستان کو بھی کوئی کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا اور آپ کو بھی کوئی کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا. بہت شکریہ.